نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي حبك تقوى والإيمان وبغضك كفر والنفاق صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میں بارگاہ حسینی سے دور رہ کر تمام سننے والے عزاداروں سے گزارش کروں گا کہ فرش اعضاء کو صراط مستقیم سمجھتے ہوئے ادھر ادھر نہ بھٹکتے ہوئے فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ عبادت کا آغاز ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ ایک تحفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس سے قبل ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، ہمارے بزرگ نے آپ کے درمیان بہت اچھی باتیں کی، برادران اہل سنت کے افراد بھی تشریف لا رہے ہیں اور محبت اہل بیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم آپ سب کی طرف سے آپ تمام آنے والے حضرات کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں کہ آئیے، اس لیے کہ یہ مجلس حسین اتحاد کا مرکز ہے۔ یہ حقیقت ہے عزیزوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت آج ساری دنیا ایک سوال کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ ایک بہت بڑا جواب دے کے جا رہا ہوں کشمیر کی ان وادیوں میں کہ یہ میسج میرا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا، اس لیے کہ جو سوال مسلمانوں کے اوپر کیا گیا تھا لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئیں، جواب نہ دے سکے، لیکن آئیے ہمارے پاس اس کا ایک جواب ہے۔ خدا لعنت کرے اس ملعون وسیم رشدی پر کہ جس نے ابھی حال میں رسول، آل رسول اور قرآن کی توہین کی۔ میری بھی تقریباً 18 سے 20 منٹ کی ویڈیو ہے، 60-70 ہزار لوگوں نے دیکھی، اور جس میں میں نے قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا ہے کہ قرآن اختلاف کے لیے نہیں، اتحاد کے لیے آیا۔ قرآن جنگ و جدال اور قتل و غارت کے لیے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے لیے آیا۔ بہت طرح کے سوالات ہوئے دوسروں کی طرف سے جنہوں نے اسلام کو پہچانا نہیں، جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں، الزامات لگا دیے گئے کہ یہ مذہب اسلام دہشت گردی کا دین ہے، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس دین کے معنی ہی، جس دین کا نام ہی اسلام ہو، اسلام کہتے ہیں سلامتی کو، جس دین کے معنی ہی سلامتی کے ہو وہاں دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی۔ اب توجہ رکھیے گا، ایک سوال کا جواب دے دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کا آغاز کروں گا، اور جو تحفہ اپنے مولائی بندوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے وہ انشاءاللہ آپ یہاں سے آج کی مجلس سے لے کر جائیں گے۔ سوال یہ تھا وسیم رشدی کا کہ اس نے یہ سوال کیا کہ یہ مسلمان اگر ان کے یہاں قرآن یا ان کے یہاں کی شریعت اگر اتحاد اور محبت کا پیغام دیتی ہے تو ان سے کہو کہ خانہ کعبہ میں یا ان کی مسجدوں میں اہل حنوت سے متعلق لوگوں کو آنے دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں، اتحاد کے پیغام کا اعلان کرتے ہیں، تو ان مسلمانوں سے کہو کہ اپنی مسجدوں میں ہمیں آنے دیں،
کیا آپ آنے دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم کس کے پاس اس کا جواب ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں اور اگر مسئلے پر عمل کرتے ہیں تو تمام مسلمانوں کے فرقوں کا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ مسجد میں نہیں آ سکتے. بے شک کہتا ہے نہیں کہتا ہے؟ میرا سوال اہل تشیع سے بھی ہے اور اہل تسنن سے بھی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے مسجد میں آنے کے بعد کوئی آپ کی مسجد میں آنے کے بعد کوئی آپ کی مسجد میں آنے کے بعد یہ کہے کہ ہمیں مسجد میں آنا ہے، غیر مسلم، آنے دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. بے شک خدا کی قسم کسی کے پاس جواب نہیں تھا. اسی وجہ سے وسیم رشدی نے اختلاف کیا، لوگوں کو ورغلایا کہ یہ اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں لیکن اتحاد پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا قرآن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں اتحاد کا اعلان ہے، ہم متحد پرست ہیں. لیکن اگر یہ متحد پرست ہیں تو ان سے کہو کہ مسجدوں میں غیر مسلم کو آنے دیں. خدا کی قسم شیعوں اپنے مقدر پہ فخر کرنا کہ یہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مسئلہ ہے کہ مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتا، لیکن لاکھوں سلام اس حسین پر اگر حسین کا عزا خانہ نہ ہوتا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. یہ ادھر والا محلہ ذرا زیادہ بیدار ہے، ادھر والا خاموش ہے. ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہاں آئیے، یہاں کوئی مذہب کوئی ملت نہیں، ہر ایک یہاں پر آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے آ سکتا ہے اور یہ تو حقیقت ہے. میں شکر گزار ہوں ان افراد کا کہ جو ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور تمام لوگوں کو گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے یہاں، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے. یہ یہاں پر آ کر صرف اس بات کا اعلان نہیں کرتے کہ ہم رسول کی کملی پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہم رسول کی چادر پر رسول کے کاندھے پر رہنے والی چادر کا احترام کرتے ہیں، نہیں بلکہ یہاں آ کے انہوں نے آج یہ ثابت کیا کہ جیسے ہم رسول کے کاندھے پر آنے والی چادر کا احترام کرتے ہیں ویسے ہی ہم رسول کے کاندھے پہ آنے والے سوار اور خدا کی قسم میرا جملہ یاد رکھیں، بطور تحفہ لے جائیں، اس لیے کہ یہ روایت شیعہ سنی دونوں مذہب میں موجود ہے اور مسلم یقین ہے تمام افراد کو مسلمانوں کے کہ حضرت عمر کا یہ جملہ بارہا تاریخ میں نظر آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. بہت بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت عمر کا یہ جملہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے پوری کائنات ہلاک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مل گئے علی 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 علی. It's 10:46 p.m. جو ان عزاداروں کے نظر کرنے جا رہا ہوں بھائی، ہر آئے حسین کی طرف. تاریخ آپ کے سامنے ہے. سوال ہے میرا، یہ بتائیں کہ جناب ہر جب مولا حسین کی طرف آئے تنہا آئے تھے؟ تو اگر تنہا نہیں آئے تو پھر میرے ساتھ بولیے کہ امام حسین کی طرف ہر آئے اور ہر کا جی بولے، ذرا تیز بولیں. ہر آئے اور ہر کا بیٹا آیا. تنہا امام حسین کی طرف ہر نہیں آئے، تنہا ہر کا بیٹا نہیں آیا.
لیجیے اگلا سوال ہے، جواب آپ کو دینا ہے۔ حسین کی طرف حر آئے، حر کا بیٹا آیا اور حر کا غلام آیا۔ توجہ ہے، تاریخ آپ کے سامنے، بھائی آیا غلام آیا، حر آئے، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا۔ لیکن سوال تو یہ ہے، ابھی پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اسی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جنہوں نے یزید لعنت اللہ علیہ کو رضی اللہ کہا تھا، اور ان کا یہ بھی جملہ تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں توبہ کر لی، لہذا اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب جواب دے رہا ہوں اس منبر سے انشاءاللہ۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ بڑی وائرل ہوئی تھی تقریر کہ یزید رضی اللہ نے آخری وقت میں امام حسین سے معافی مانگ لی، لہذا اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن خدا کی قسم اگر جواب آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے تو داد و دعا سے نوازیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ بھائی حسین کی طرف حر آئے، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا۔ جیسے حسین کے قدموں کے حسین کے قریب پہنچے، اپنے آپ کو قدموں سے جوڑا، قدموں پہ گرایا، آقا میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ لیجئے کسی سے بھی سوال پوچھئے گا کہ جب حر نے معافی مانگی تو حسین کا کیا جواب تھا؟ حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ جا حر، تجھے میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ نا نہیں پہنچا میرا مجمع۔ خدا کے لیے سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا اگر حسین یہ کہہ دیتے، بس یہ کہہ دیتے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، کیا اللہ معاف نہیں کرتا؟ کرتا نا؟ اے میرے آقا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ جا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا؟ کہہ دیتے کہ جا خدا نے معاف کر دیا۔ آئے ہائے، بہت بڑا جواب دے کے جا رہا ہوں، لیکن میرے مولا حسین نے یہ جملہ کہہ کے بتا دیا کہ جا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حسین کا قاتل صرف اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حسین نہ معاف کرے، اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں کیا کروں ان نالائق اولادوں کو؟ حقیقت تعریف تو بیٹا اپنے باپ کی کرتا ہی ہے، اور کیوں نہ کرے عزیزان محترم، یہ تو شرم کا مقام ہے کہ جو تاریخ گواہ ہے کہ یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تاریخ نے معاویہ بتایا، اس کے سامنے جب تخت و تاج پیش کیے گئے، کیا جواب تھا اس کا؟ نہیں چاہیے مجھے وہ تخت جس پہ حسین کے خون کی چھینٹیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب یزید کے بیٹے کے سامنے تخت و تاج پیش کیا گیا، اس نے ٹھکرایا اور یہ کہہ کے ٹھکرایا کہ مجھے نہیں چاہیے وہ تخت کے جس پہ میرے آقا کے خون کی چھینٹیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے جو یزید کا سگا بیٹا تھا وہ تو قاتل سمجھتا رہا، اور یہ نالائق تمہید میں جگانے کے لیے عرض کی تھی۔ لیجیے دیکھتا ہوں اس کا ظرف کتنا بڑا ہے، اور آج علی رضا اشتر آپ کے لیے قیمتی تحفہ لایا ہے جو آپ کی خدمت میں بانٹنا چاہتا ہے۔ دیکھتا ہوں کون کس طریقے سے لے کر جانا چاہتا ہے۔ جو جتنی زیادہ تمنا رکھتا ہے بلند ترین صلوات پڑھے محمد
کچھ اوراق ہیں جو آپ کے سامنے پلٹوں گا، تھوڑی دیر غور سے سنیے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے داد اور آپ کی سماعت کا امتحان ہوگا۔ میرے ساتھ رہیے، چشمے تصور میں آپ کو اپنے ساتھ وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں پہنچ کے میں آپ کے سامنے خطابت کر رہا ہوں۔ بس میری طرف متوجہ رہیے گا، اس لیے کہ میری خطابت سننے والی بھی ہوتی ہے اور دیکھنے والی بھی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ ملک حبش میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تاریخ نے اشکبوس بتایا۔ ایک ایک نام ذہن نشین ہونا چاہیے، پھر آپ کی سماعتوں کا امتحان بھی لوں گا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فضل بتایا گیا، اس کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام تاریخ نے فتح بیان کیا۔ یہ تین نام اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے، آگے کام آئیں گی۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا، درباری بیٹھے تھے، بادشاہ تخت نشین تھا کہ اسی اثنا میں فتح دربار میں داخل ہوا اور داخل ہو کے کہتا ہے کہ چچا جان، میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر خاموش ہو کے سنیں گے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کیا کہا؟ میں آپ کی شہزادی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بادشاہ تھا، مزاج میں بادشاہ تھی، اس نے بے ساختہ کہا، نہ تمہارے پاس تخت و تاج ہے، نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ تمہارے پاس حکومت ہے، نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ زر و جواہرات ہیں، کس حوالے سے تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کراؤں؟ جب بڑے دربار میں بادشاہ نے یہ جواب دیا تو فتح سے بھی رہا نہ گیا۔ فتح نے بھی بے ساختہ کہا، چچا جان، جس تخت پر بیٹھ کر آپ غرور کر رہے ہو نا، یہ تخت ہمارے باپ نے آپ کو دیا تھا۔ انشاءاللہ خاموشی ٹوٹے گی۔ یہ تخت ہمارے باپ کا تھا، یہ دربار ہمارے باپ کا تھا۔ میاں جب بڑے دربار میں فتح نے بادشاہ کو ذلیل کرنا شروع کیا تو بادشاہ تھا، سیاست آتی تھی، اس نے فوراً اپنا انداز بدلا اور کہتا ہے اچھا بیٹی، میں تمہارا عقد کرانے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اب یہاں سے بیدار ہو جانا، میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے آپ کی؟ کہا مدینے میں اللہ کا ایک رسول آیا ہے جو بڑی تیزی سے اسلام پھیلا رہا ہے، اور ہاں میں نے لشکر پہ لشکر بھیجے، سپاہیوں پہ سپاہی بھیجے، لیکن نہ جانے اس رسول کے لشکر میں ایک ایسا بہادر ہے جس کے سامنے آتے ہی میرا لشکر بھاگ جاتا ہے۔ میں جانے کے جملے پہ توجہ چاہوں گا، جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے، میں نے پہلے ہی کہا میرے ساتھ ایک جملے پر رہیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اس نے کہا اچھا چاہتے کیا ہے؟ کہ مجھے اس وصی رسول کا سر قلم کر کے لا، اور یاد رکھنا اس کا سر تمہارے مہر میں کام آئے گا۔ جب فتح نے اتنی سخت شرطیں سنی، فتح کہتا ہے چچا جان، جس بہادر کا مقابلہ آپ کا لشکر نہیں کر پاتا اس کے سامنے میں اکیلا جاؤں؟ اگر تو اکیلا نہیں جا سکتا تو اپنے ساتھ میرے بیٹے فضل کو لے جا۔ اور فضل نے 1200 کے لشکر کو ترتیب دیا ہے، 1200 پر مرتب لشکر کو ترتیب دیا ہے، اپنے ساتھ وہ لشکر بھی لے جا۔ جتنا آپ کو دیکھنا تھا مجھے دیکھ لیا، لیکن اب آپ کو سننا ہوگا اور اس طریقے سے سننا ہوگا تاکہ مجھے بھی احساس ہوتا رہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی کہ جب کوئی والدین اپنے چھوٹے بچے کو رات میں سوتے وقت کہانیاں سناتا ہے تو جب تک بچہ باپ کہانی سناتا رہتا ہے بچہ ہوں ہوں کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ہوں ہوں کی آواز بند ہو جاتی ہے باپ کی کہانی بھی رک جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو سننا ہے تو آپ کو بھی ایسا سننے والا انداز اپنانا ہوگا جس سے مجھے احساس ہو کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ بہت جلدی مجھے آپ کے سامنے پڑھنا اس لیے کہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، لیجیے
مختصر، ملک حبش سے لشکر چلا، آگے آگے فضل و فتح، اس کے پیچھے 1200 کا لشکر ملک حبش سے چلا، راستے کی منزلوں کو طے کرتا ہوا سرحد مدینہ کے قریب پہنچا۔ سپاہی تھکے ہارے آئے گا سرکار ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، سفر سے تھک چکے ہیں۔ جیسے فضل و فتح نے یہ جملے سنے تو خیمے لگا دیے جائیں۔ سپاہی آرام گاہ میں گئے۔ ادھر فضل و فتح اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کر سیر و تفریح کے لیے کچھ دور چلے تھے کہ کیا دیکھا کہ مدینے کی جانب سے ایک بوریا لباس والا شخص ہے جو ہاتھوں میں بیلچہ لیے ہوئے چلا رہا ہے۔ مولانا اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، چلا آ رہا ہے۔ اس نے جیسے دیکھا کہ او بوریا لباس والے ذرا ادھر آ۔ بوریا لباس والا خرامہ خرامہ بیلچہ لیے ہوئے فضل و فتح کے قریب آیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تو مدینے کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کیا واپس مدینے کو جائے گا؟ جی ہاں واپس مدینے کو جاؤں گا۔ تو یہ بتا کہ کیا مدینے میں کوئی اللہ کا رسول آیا ہے؟ اس نے کہا بے شک، جو بڑی تیزی سے اسلام پھیلا رہا ہے۔ کہا بے شک، تو پھر یہ بتا کہ کیا اس کا کوئی وصی بھی ہے؟ بڑے چرچے سنے ہیں میں نے اس کی شجاعت کے، بڑے چرچے سنے ہیں میں نے ان کی ہیبت کے، ذرا مجھے یہ تو بتاتا جا کہ اس کی صورت کیسی ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کی ہیبت کیسی ہے، وہ تلوار کیسے چلاتا ہے۔ ایک مرتبہ بوریا لباس والے نے پوچھا یہ پوچھ کے کرے گا کیا؟ اس نے کہا اگر تو وعدہ کرے کہ مدینے میں جا کے بتائے گا نہیں پھر میں تجھے بتاؤں کہ میں آیا کیوں ہوں۔ بوریا لباس والے نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا سن، میں ملک حبش سے بادشاہ اشکبوس کی جانب سے اس وصی رسول کا سر قلم کرنے آیا ہوں، بس تو مجھے اتنا بتا دے کہ وہ دکھتا کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی ہیبت کیسی ہے، اس کی شجاعت کیسی ہے۔ عزیزو فتح سوال پہ سوال کرتا جا رہا تھا، بوریا لباس والا کہتا جا رہا تھا اس کی صورت میرے جیسی، اس کی اس کی ہیبت میرے جیسی، اس کی شجاعت میرے جیسی۔ جیسے ہی فتح نے جملہ سنا کا اچھا اس کی شجاعت تمہارے جیسی، تو چلو آپس میں زور آزمائی کر لیں، ان سے جنگ ہوگی اس کی شجاعت کا اندازہ ہوگا۔ جیسے ہی بوریا لباس والے نے سنا نا بے ساختہ جواب دیتا ہے، بتا اسلحے کے ساتھ لڑے گا یا بغیر اسلحے کے؟ اللہ اکبر! ارے میرے سرکار یہ پہچان تو میرے مولا کی ہے، اس لیے کہ علی نے کبھی جنگ کے علاوہ تلوار اٹھائی نہیں۔ بتا اسلحے کے ساتھ لڑے گا یا بغیر اسلحے کے؟ کہتا ہے اسلحے کے ساتھ ہو جائے۔ دیجئے ادھر فتح تلوار اسلحہ لے کر میدان میں آیا، ادھر بوریا لباس والا بیلچہ ہاتھوں میں لیے ہوئے۔ تاریخ نے بیان کیا کہ فتح نے بھرپور حملہ کیا، بوریا لباس والے نے بیلچے سے بال کو رد کیا، دوسرا حملہ ہوا اسے بھی رد کیا، تیسرا حملہ ہوا اسے بھی رد کیا۔ ایک مرتبہ بوریا لباس والے نے بیلچے کو زمین پہ پھینکا، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، میں جملہ بدل رہا ہوں، اپنے ہاتھوں کو نہیں اللہ والے ہاتھوں کو کو پکڑا، ہوا میں اچھالا، زمین پہ گرایا، ہوا میں اچھالا، زمین پہ گرایا، ہوا میں اچھالا۔ اب جو علی نے چھوڑا اسے لگا میں بچ گیا، اسے کیا معلوم اب تک جو بھی آیا وہ بچ کے نہیں۔ مجھے علی نے چھوڑا۔ فتح نے جب یہ جملہ سنا اور ایک مرتبہ خدا کی قسم زمین پہ پٹکنے کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ کہا، فتح
اللہ کا شکر ادا کر کہ آج تک جو بھی اس علی کے مقابلے میں آیا، جملے کا استقبال کرنا جوانوں، آج تک جو بھی اس علی کے مقابلے میں آیا وہ زندہ بچ کے نہیں گیا۔ شکر منا کہ مجھے تیرے اندر سے اسلام کی بو آ رہی فتح نے جب یہ منظر دیکھا نا قدموں پہ گر گیا۔ سرکار آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ہی مولا کائنات، آپ ہی مسیح رسول ہیں؟ میرے سرکار علی نے شانوں کو پکڑا، اٹھایا اور سینے سے لگانا چاہتے ہیں کہ فتح 3 قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں ایسے گلے نہیں لگوں گا مولا، میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مانیے پھر آپ سے گلے لگوں گا۔ مولا نے کہا بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ خدا کے لیے یہ شرطیں یاد رکھنا، آپ کی سماعتوں کا امتحان لے گا یہ علی رضا آگے۔ مولا نے کہا بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا مولا میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنی غلامی میں رکھیں گے۔ میرے مولا نے کہا منظور ہے، بتا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا مولا میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ سنی ہوگی مجلس تم نے جوانوں، لیکن اگر یہ تحفہ نیا ہو تو مجھے میری ماں کے حق میں دعا کرنا، میرے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ ایک تحفہ ہے جو آپ کے لیے لایا ہوں عزیزان محترم۔ جیسے ہی مولا نے کہا بتا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا مولا میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں ابھی اسی وقت آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی اسی وقت آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم جب علی نے فتح کی یہ شرطیں سنی اتنے خوش ہوئے کہ گلے سے لگاتے لگاتے ایک جملہ کہتے ہیں، اے فتح یاد رکھنا تیرے مسلمان ہونے کا انداز اس علی کو اتنا پسند آیا کہ اب جو یہ تحفہ دینے جا رہا ہے جو قیامت تک تیرے ساتھ رہے گا۔ اے فتح آج تک تو فتح تھا مگر آج سے کمبر کہہ رہا۔ آج تک تو فتح تھا، آج سے قمبر کہلائے گا۔ اللہ اکبر، اب سمجھ میں آیا قمبر کون تھے۔ کلمہ پڑھا، فتح نے کلمہ پڑھا تو فضل نے کلمہ پڑھا، فضل نے کلمہ پڑھا تو لشکر نے کلمہ پڑھا۔ بھائی تعجب سے کیوں سن رہے ہو؟ اس لیے کہ جب علمدار ہی مسلمان ہو گیا تو لشکر تو مسلمان ہوگا۔ لو میری طرف دیکھنا، اب مسلمانوں کا لشکر اس حیثیت سے مدینے میں داخل ہوا کہ آگے آگے میرے مولا، ان کے پیچھے فضل و فتح، ان کے پیچھے 1200 کا لشکر ادھر مدینے میں چلا، ادھر مسجد نبوی میں نبی بیٹھے تھے، بس میں بیٹھنے والے بیٹھے تھے کہ اچانک نبی کے کانوں سے لشکر کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ رسول نے بس میں بیٹھنے والوں سے کہا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ یہ لشکر لے کر کون آ رہا ہے۔ بس میں بیٹھنے والے اٹھے، دروازے پہ جا کر دیکھا، اب جو دیکھا کہ علی آ رہے ہیں، جتنی تیزی سے گئے نہیں تھے اس سے تیزی سے بھاگے۔ یا رسول اللہ، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ اب تو علی بھی آپ کو بتاتے کچھ ہیں کر کے کچھ اور آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے جان میرے جوانوں میرا ساتھ دے دینا خدا کے لیے۔
بزرگوں سے دعائیں چاہیے. یا رسول اللہ علی تو بتا کے گئے تھے کہ وہ مزدوری کرنے جا رہے ہیں, دیکھیے علی بتا دے کچھ ہے کر کے کچھ اور آتے ہیں. ابھی یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی کہ میرے علی فضل و فتح کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے, سلام کیا, رسول نے جواب دیا, اور ایک مرتبہ رسول مخاطب ہوئے اور ایک جملہ کہا, علی یہ کہتے ہیں, علی یہ کہتے ہیں کہ تم بتاتے کچھ ہو کر کے کچھ اور آتے ہو. علی تم تو بتا کے گئے تھے کہ تم مزدوری کرنے جا رہے ہو, یہ لشکر کہاں سے آ گیا؟ جواب سننا. علی رضا اشتر کا جواب نہیں, مولا علی کا جواب ہے. علی تم تو بتا کے گئے تھے تم مزدوری کرنے جا رہے ہو, یہ لشکر کہاں سے آ گیا؟ میرے سرکار علی نے جواب دیا, یا رسول اللہ میں کیا کروں, گیا تھا مزدوری کرنے, آج کی مزدوری یہی ملی. سرفراز بھائی آپ یہاں پر نہیں ہو, اچھا نہیں لگتا. کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ملائی مجمع کی جگہ فرش آزائی ہوتی ہے. توجہ, یا رسول اللہ گیا تھا مزدوری کر لے, آج کی مزدوری یہی ملی. اللہ اکبر. دنیا والوں اتنا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ علی کی ایک دن کی مزدوری 1200 کو مسلمان. لیجیے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ میرے سرکار رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھا, کہا علی واقعہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, ہوا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ہم آباشی کر کے مزدوری کر کے واپس آ رہے تھے, راستے میں ان سے ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آئے تھے آپ کے وسیع علی کا سر لینے, لیکن اب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, آئے تھے سر لینے, لے کے جا رہے ہیں محبت. میرے مولا سے محبت رکھنے والوں. کہا علی پھر یہ کون ہے, یہ کون ہے, میرے ساتھ رہنا کشمیر تصور میں, یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ فضل ہے. پھر یہ جو تمہارے پیچھے یہ کون ہے؟ میرے طرف دیکھیے گا, اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ جو تمہارے پیچھے یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ فتح ہے. علی نے رسول نے فضل کو بلایا, فضل ادھر آؤ. یہ رسول اللہ حکم فرمایا, کرنا پڑ چکے. جی یا رسول اللہ نبی مانتے ہو؟ بے شک یا رسول اللہ. تو پھر جاؤ, تمہیں تمہارا یہ نبی آج حکم دے رہا ہے کہ اپنے ساتھ یہ 1200 لشکر لے جا اور واپس ملک حبش میں تبلیغ انجام دے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جا اپنے ساتھ یہ لشکر لے کے واپس ملک حبش میں تبلیغ کرنا. ارے دنیا والوں اب تو سمجھ لو کہ بغیر علی کے تبلیغ نہیں. جاؤ واپس ملک حبش جا کر تبلیغ انجام دو. دیکھتا ہوں آپ کی سماعت, میں نے کہا تھا نا آپ کا امتحان لوں گا. کس کو شرطیں یاد ہیں؟ جن کو شرطیں یاد ہوں گی اس جملے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے گا. مسجد نبوی کا منظر یہ ہے کہ رسول فضل سے جانے کو کہہ رہے ہیں, فتح علی کے پیچھے چھپ رہا ہے. یاد ہوتی ایک مرتبہ علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کاندھے پہ ہاتھ مارا
اور شانوں کو پکڑ کے علی نے کہا فتاح چھپتا کیوں ہے؟ ہاتھوں کو جوڑا، یا علی مجھے خوف ہے کہ کہیں رسول فضل کی طرح مجھے بھی جانے کو نہ کہہ دے۔ علی نے کہا خبردار، کلمہ پڑھ چکا معرفت نہیں ملی، تجھے نہیں معلوم ہمارے یہاں وعدہ ایک کرتا کہ ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہے ہیں، بولنا دشوار مگر بول رہے ہیں۔ ارے یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بلند کر کے بولنا، قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت نعرہ حیدری۔ رسول نے فضل فتح نے کہا یا علی مجھے خوف ہے، کیا تجھے معرفت نہیں ملی؟ ہمارے یہاں وعدہ ایک کرتا ہے، نبھاتے سارے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے فضل و فتح 1.5 سے 2 گھنٹے میں پڑھتا ہوں اس واقعے کو، لیکن آپ کے لیے آج مختصر کر رہا ہوں۔ فضل لشکر لے کر واپس راستے کی منزلوں کو طے کرتا ہوا سرحد حبش کے قریب پہنچے کہ ایک مرتبہ اپنے لشکر سے ایک سپاہی کو بلایا اور بلا کے کہا، جملے پہ غور کرنا، فضل کوئی عام ذات نہیں، اب علی کا محب بن کر جا رہا ہے۔ سپاہی کو بلایا اور بلا کے کہا، جاؤ جا کے دربار میں فضل کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ فضل کامیاب لوٹا۔ فضل کامیاب لوٹا۔ سپاہی آیا، دربار سجا تھا، درباری بیٹھے تھے، بادشاہ تخت نشین تھا۔ اسی بھرے دربار میں سپاہی آیا، بادشاہ سلامت، فضل کی طرف سے حکم ہے کہ فضل کامیاب لوٹا۔ کامیابی کا نام سنا، بادشاہ کو لگا کہ فضل سر لے کر آیا۔ بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ جتنا بہتر طریقے سے ہو سکے فضل کا استقبال کیا۔ خوشی کا عالم، حکم دیا بھائی قیمتی قسم کے گھوڑے منگائے گئے، ان گھوڑوں کو سجایا گیا، قیمتی چادریں، قیمتی در رکھے گئے، سپاہی گھوڑے لے کر چلے۔ ادھر سرحد کے قریب پہنچے، فضل نے دیکھا کہ یہ گھوڑے کس کے لیے؟ تو سرکار آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ کہ ان گھوڑوں پر کیا ہے؟ کہ قیمتی چادریں ہیں۔ ان چادروں پر کیا ہے؟ کہ قیمتی در ہیں۔ کہ کس کے لیے؟ کہ سرکار بادشاہ نے آپ کی استقبال کے لیے بھیجا ہے، آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ علی کے چاہنے والے نے یہ جملے سنے، 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں انہیں واپس لے جا، تجھے نہیں معلوم میں علی کی محبت لے کر آیا کہ جس نے دنیا کو 3 بار طلاق دی ہے۔ اسے لالچ دے رہا ہے کہ جس کے در کے نوکر کو ابو ذر کہا جاتا ہے۔
اسے زر و جواہرات کی لالچ دے رہا ہے۔ اب جیسے ہی سپاہیوں نے یہ جواب سنا، سپاہی سمجھ گئے کہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ فوراً بھاگے ہوئے دربار میں آئے، دربار سجا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ سے اس نے بیان کیا، سرکار غضب ہو گیا، فضل گیا تھا علی کا سر لینے، لیکن لے کر آ گیا ہے علی کی محبت۔ لیجیے جناب، پھر آپ کا امتحان ہے۔ اسی اسنا میں فضل لشکر لے کر دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا غیظ کے عالم میں بے ساختہ جلاد کو حکم دیتا ہے، جلاد آگے بڑھو، فضل کے سر و تن میں جدائی کرو۔ سنا دیکھتا ہوں کس کے دل میں مولا علی کی کتنی محبت ہے۔ اب تو آپ کی مولا کی محبت کا امتحان ہوگا میرے سرکار۔ جیسے ہی کہا اسے قتل کرو، دربار بادشاہ کا، اسی دربار میں 1200 تلواریں سامنے آ گئی۔ بھائی 1200 تلواریں، خبردار، اب میرا بادشاہ تو نہیں۔ فضل ہے فضل۔ جیسے بادشاہ نے یہ منظر دیکھا، لہجہ بدلا، سیاست آتی تھی۔ بے ساختہ کہتا، بیٹے فضل، تو نے دربار کا قانون توڑا۔ کیا ہے آپ کے دربار کا قانون؟ تو تمہیں نہیں معلوم تھا کہ دربار میں جب بھی کوئی آتا سر جھکا کے آتا، بغیر اسلحے کے آتا؟ اچھا، تو آپ کے دربار کا یہ قانون ہے؟ سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ باہر اسلحے ڈال کے آ جاؤ۔ سارے کے سارے سپاہی باہر گئے، اسلحے ڈال کے آئے۔ اب واپس خالی ہاتھ آنا تھا تو انہوں نے اپنی زبان بدلی، انداز بدلا۔ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو، ان سارے سپاہیوں کو قیدی بنا لو۔ سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، سب کے پیروں میں بیڑیاں باندھ دی گئیں۔ ایک مرتبہ اب بادشاہ کہتا ہے، اے جلاد آگے بڑھو اور فضل کے سر و تن میں جدائی کرو۔ لیجئے میرے سرکار، جملہ آ گیا، فضل کے سر و تن میں جدائی کرو۔ جلاد آگے بڑھا، تلوار لے کے چلا، چاہتا تھا کہ فضل کے سر و تن میں جدائی کر دیتا۔ بے ساختہ فضل کی زبان سے نکلا، یا علی مدد۔ مشکلوں میں نام علی دینے والوں، آپ تو میرا ساتھ دو گے؟ یا علی کا کہنا تھا کہ بھرے دربار میں دیکھا ایک نور کی سواری آئی۔ ایسا نور تھا، ایسا نور تھا، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی وہ بھی ٹوٹی، جن کے پیروں میں بیڑیاں تھی وہ بھی ٹوٹی۔ بادشاہ نے دیکھا، تخت پہ لڑکھڑا کے کہتا ہے، فضل یہ کون ہے؟ کہا یہی تو وہ میرا مولا کہ یہی تو وہ میرے مولا ہیں جن کا تجھے انتظار تھا۔ کہا اچھا، تو یہ ہیں تمہارے علی؟ بڑے چرچے سنے ہیں میں نے ان کی شجاعت کے، بڑے چرچے سنے ہیں میں نے ان کی بہادری کے۔ اور فضل، جہاں پر میں نے تمہارے مولا کی بہادری کے چرچے سنے ہیں، وہاں پر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے علی معجز نما ہوتے ہیں، تمہارے مولا معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا، جناب فضل نے کہا، بے شک، تو اگر تمہارے علی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ جو یاقوت کا پیالہ ہے اس سے چشمہ جاری کرے۔ چشموں کے درمیان رہنے والوں، یہ بھی تو میرے مولا کا صدقہ ہے، اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ پانی کہاں سے آتا۔ جو رضان محترم، جیسے ہی بادشاہ نے یہ سوال کیا، ایک مرتبہ فضل نے حسرت بھری نگاہ علی کے چہرے پہ ڈالی،
ادھر فضل کی عبادت ہوئی، ادھر بادشاہ کا کام ہوا. ادھر علی کا پیارے کو دیکھنا تھا کہ پورے دربار نے دیکھا، چشمہ جاری ہوا. بادشاہ اپنے تخت سے اترا اور اترتے اترتے کہتا ہے فضل اپنے علی سے پوچھ کیا میں اس کا پانی پی لوں. آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہوئی. علی نے اجازت دی. بادشاہ تخت سے اترا، چلو میں پانی لیا، دہن میں رکھا، منہ ایسا بگڑا کہ کبھی بگڑا نہ تھا. اتنا کھارا پانی تمہارے علی کے معجزے کا اتنا کھارا پانی قریب تھا کہ میرے مولا کی شان میں گستاخی ہو جاتی. علی نے اشارہ کیا فضل آگے بڑھے، چلو میں پانی لیا، دہن میں رکھا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، میں نے پیا نہیں. سن لیا آپ نے؟ ایک سوال کروں، باپ نے پیا تو کھارا پانی، بیٹے نے پیا تو شیریں پانی. شجرہ بھی ایک تھا. جاؤں آپ کی خاموشی پر. بھیا شجرہ بھی ایک تھا، حسب بھی ایک تھا، نسب بھی ایک تھا، مگر باپ نے پیا تو کھارا، بیٹے نے پیا تو شیریں. پتا چلا جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا اس کے لیے کھارا، جس کے دل میں علی کی محبت. چھوڑ دیا میں نے واقعہ، تھک گیا. لیکن یاد رکھنا تھکتا وہ ہے کہ جس کا رہبر تھک جائے. اللہ اکبر. واقعہ ختم کر رہا ہوں. پانچ سے 10 منٹ کا وقت ہے، واقعہ مکمل کر دوں، بات ادھوری نہ رہ جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. ویسے بھی آدھی نالج رکھنے والے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ پوری بات اپنے سامعین تک پہنچ جائے. لیجیے جناب، بادشاہ تخت پہ بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے. چھوڑ دی میں نے بہت ساری باتیں. جس علی کو قتل کرنے کے لیے میں نے مدینے میں لشکر بھیجے، آج تک وہ علی میرے سامنے ہے، کیوں میں اسی دربار میں قتل کر دوں. یہ سوچ کے اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو حکم دیا کہ علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. اس میں جان تھوڑی دیر میرا ساتھ دے دینا خدا کے لیے. علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. روایت کہتی ہے کہ چاروں طرف سے کافرین ہاتھوں میں ان کی تلواریں لیے ہوئے علی کو گھیرتے رہے. اور یہ قانون حرب و ضرب ہے کہ جب چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے دشمن دھیرے دھیرے قریب بڑھتے گئے. ایک جملہ کہہ دوں، آج پہلی مرتبہ کافروں نے کسی کعبے کا طواف کیا. قریب بڑھتے گئے. خدا کی قسم ان قریب ان دشمنوں کی تلواریں علی کے قریب آ جاتی کہ ایک مرتبہ میرے سرکار علی نے اپنے ذوالفقار کو باہر نکالا. ایسی ذوالفقار کہ جس کی دمک اور چمک کو دیکھنے کے بعد جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی تلواریں چھوٹی، جن کے پیر بھاگے. بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا اپنے تخت سے اترا، چاہتا تھا کہ بھاگ جائے. اللہ والی نگاہوں نے دیکھا ذوالفقار علی چلی اور ایسی چلی کہ آدھا ادھر گرا. دو جملے. قتل ہو گیا عاشق دوست. میرے سرکار علی نے فضل کو بلایا بہت جلدی، فضل آگے بڑھو، آج سے یہ تخت و تاج تمہارا، یہ دربار تمہارا. فضل علی نے تمہارے باپ کو مارا ہے، تمہیں برا نہیں لگا؟
علی نے تمہارے باپ کو مارا، تمہیں برا نہیں لگا؟ فضل جواب دیں گے علی رضا اشتر، ارے جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے پھر وہ کافر باپ نہیں لگتا۔ نہ پہنچا ہی نہیں میرا مجمع، پہنچا ہی نہیں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ارے جب صرف ایک علی کی محبت رکھنے والا کافر باپ نہیں رکھ سکتا تو جو کل ایمان ہو اس کا باپ۔ تو میں نے واقعہ ختم کر دیا، چھوڑ دی ساری چیزیں آپ کی تھکن پہ رحم کھاتے ہوئے، لیکن ایک جملہ صرف ضرور عرض کروں گا اور بغیر پڑھے اتروں گا بھی نہیں، اس لیے کہ علی رضا اشتر ٹرین کا سفر کر رہا تھا۔ سننا، بہت اچھی بات کہنے جا رہا ہوں، مجلس کا آخری جملہ فضائل کے عنوان سے، جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے، جب وہ ایسا باپ نہیں رکھ سکتا تو جس کا بیٹا خود کل ایمان ہو۔ سفر کر رہا تھا، ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، بحث چھڑ گئی مجھ سے، راستے بھر وہ کہتے رہے کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب کافر، میں کہتا رہا کہ اب جناب ابو طالب مسلمان۔ جناب اتنی بحث ہوئی، اتنی لمبی چوڑی بحث ہوئی کہ ہم دونوں کی زبانیں خشک ہو گئی۔ آنے والا اسٹیشن تھا، میں نے کہا کہ چلے جناب سامنے کینٹین سے کچھ چائے سموسے وغیرہ لے آتے ہیں، سمجھیے گا خدا کے لیے بہت خوبصورت مثال دینے جا رہا ہوں۔ ہم دونوں ساتھ میں اترے، ایک کینٹین میں گئے، ہم نے جاتے ہی وہاں پہ آرڈر دیا تو سموسے کو چائے دے دی، انہوں نے فوراً میرے ہاتھوں کو تھاما، مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ مولوی بن گئے کہ میں آپ تک یہ نہیں پتا، یہاں پہ دیکھو کیسی تصویر بنی ہے، تمہیں یہ مسئلہ نہیں پتا کہ تمہارے یہاں کا جائز نہیں ہے۔ آگے کینٹین پہ گئے، میں نے کہا جناب اجازت ہے یہاں سے لے لوں؟ انہوں نے مرتبہ کینٹین کا معائنہ کیا، کہا یہاں سے جو چاہو لے لو۔ میں نے تو سموسے لیے، چائے لیے، واپس ٹرین میں آئے، دونوں بھائی نے مل کے کھایا پیا۔ کچھ دیر جب سکون ملا تو میں نے ایک سوال پوچھا، مولوی صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے والے کینٹین پہ میرے ہاتھ کو کیوں روکا؟ دوسرے والے پہ کیوں اجازت دی؟ کہ کیسی بات کرتے ہو؟ پہلے والے پہ ایک کینٹین بنی، ایک کیلنڈر تھا جس پہ کچھ مورتیاں تھیں، دوسرے والے پہ کیوں لینے کو کہا؟ کہ کیسی بات کر رہے ہو؟ وہاں پہ کیلنڈر تھا جس پہ لکھا تھا محمد۔ خاموش رہ گیا، علی رضا ناراض جائے گا۔ میں نے کہا اچھا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ارے جب ایک ہوٹل پہ لکھے نام محمد سے ہوٹل والا مسلمان، تو جس کی آغوش میں آج تک تم نے علی رضا اشتر کی خطابت نہیں سنی ہوگی، اور اب تک نہیں سنی۔ کل انشاءاللہ علی رضا اشتر اپنی خطابت دکھائے گا، اور سرکار باب الحوائج کے فضائل آپ کے سامنے ہوں گے، اور اس کے بعد جلوس کا اہتمام ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں وقت پہ آئیے گا اور کوشش کیجئے گا۔ میں یہاں کی کمیٹی سے بھی کرنا اور ذمہ داروں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ کوشش کریں کہ مجھ جیسے حقیر فقیر احتر اشتر کو کچھ زیادہ وقت مل سکے، تاکہ جو لے کر آیا ہوں آپ میں بات سکوں۔
واقعہ بھولے تو نہیں؟ دربار سجا تھا، درباری موجود تھے، بادشاہ قتل ہو چکا، علی نے فضل کو بلایا، لو مجلس ختم ہو گئی، علی نے فضل کو بلایا اور بلا کے کہا فضل آج سے یہ تاج تمہارا، یہ تخت تمہارا، یہ دربار تمہارا، یہ سپاہی تمہارے۔ فضل تخت پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آواز دیتے میرے بھائی فتح، شبد یاد ہے یا بھول گئے؟ فتح نے کہا جی بھائی فرمائیں۔ کہ فتح تم نے کہا تھا نا یہ تاج تمہارے باپ کا تھا، تخت تمہارے باپ نے دیا تھا، لو آج میں واپس کرتا ہوں، یہ تخت بھی لے جا، یہ تاج بھی لے جا۔ حضرت جملہ سن لو، اگر علی والے ہو یہ جملہ اپنے دلوں میں محفوظ کرنا، اے فضل علی نے تمہیں دیا، تم نے فتح کو کیوں دیا؟ فضل جواب دیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ غصبی مال نہیں روک دیا میں نے یہاں سب کچھ۔ علی خدا کی قسم یہ ایسا نام ہے نا زندگی بھر بھوک و پیاس کی شدت میں بھی اگر نام علی لیتے رہو تو سکون ملتا ہے۔ ایسا نام یہی وجہ تھی کہ مولا حسین نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا، سارے بیٹوں کا نام۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ مدینے میں حاکم مدینہ کی طرف ایک مرتبہ دربار میں جناب علی اکبر کو بلایا گیا۔ جناب علی اکبر دربار میں گئے، اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا میرا نام علی ہے۔ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ میرے بھائی کا نام علی ہے۔ تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ میرے دادا کا نام علی ہے۔ جب اس نے یہ علی علی کے جملے سنے غیظ میں آ کے کہتا ہے کیسا نام ہے، تم سب نے اپنے گھر میں علی علی رکھا ہے۔ یہ باتیں ادھر ہوئی کہ جناب علی پر واپس اپنے بابا کی خدمت میں آئے کہ بابا آج دربار میں ایسی سی باتیں ہوئی۔ جانتے میرے مولا نے کیا کہا؟ خدا کی قسم اکبر قیامت تک اگر اللہ مجھے اولاد دیتا رہتا میں ہر بیٹے کا نام علی، ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ اور علی اکبر جناب علی اکبر کے لیے 2 سے 4 منٹ فضائل قرآن سے، تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کس کے تابوت میں آپ شامل ہونے والے۔ کم سنی کا عالم، ابھی جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے شعبان کے مہینے میں، غالباً 13 شعبان سن 43 ہجری آپ کی ولادت ہے۔ ادھر ام لیلہ کے گھر میں ولادت ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کو امام حسین نے اپنے آغوش میں دیا، اور آغوش میں لینے کے بعد صبح کی نماز کے وقت چونکہ آپ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، مولا جناب علی اکبر کو لے کر مسجد میں آئے۔ اللہ اکبر، آپ تو سمجھو جناب علی اکبر کی عظمت کو۔ جناب علی اکبر نے اگر گھر سے باہر پہلی مرتبہ سفر کیا تو اللہ کے گھر کا۔ روایت کے جملے ایسے ایسے ملتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر کچھ سال کے ہو گئے اور حسن کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ مسجد کے دروازے کے قریب کھڑے رہتے تھے تو نمازی رک رک کے آپ کی چہرے کی زیارت کرتے، جس کے بارے میں خود مولا حسین کا جملہ ہے کہ اکبر خلقاً و خلقاً و منطقاً، شکل و صورت میں، کردار میں، اخلاق میں، گفتگو میں، گفتار میں، ہر اعتبار سے نانا رسول اللہ سے ملتے ہیں۔ امام حسین کا جملہ ہے سرکار، اور یہی وجہ تھی کہ ایک شخص مدینے میں
رسول خدا کی زیارت کی تمنا لے کر آیا اور اسے کسی نے بتایا کہ اگر تمہیں رسول خدا کی زیارت کرنی ہے تو امام حسین کے گھر جاؤ. وہ آیا قرآن کے بعد اس نے دروازے پر رکھ کر بات کیا. وہاں جناب لکھو کم سے نہیں پالی چھوٹے سے آگوش میں تھے. امام حسین جناب لکھ کر آگوش میں لے کر آئے, دروازہ کھولا. اس نے کہا میں رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کیا رسول خدا سے ملاقات ہو سکے؟ مولانا نے کہا کہ رسول خدا کو یہ رجت کو زمانہ ہوا, تم رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی. حکمت عوام لوگ مولا حسین نے جناب علی قدر کے چہرے سے پردہ ہٹایا. جیسے پردہ ہٹایا نا, وہ شخص روایت کرتی ہے کہ اس نے جیسے جناب علی قدر کے چہرے کو دیکھا ایک مرتبہ غش میں چلا گیا, اور جب غش سے فاقہ ہوا تو کہتا ہے خدا کی قسم یہ بچہ ہو بہت رسول خدا ہے. سنو گے بس روک دی میں نے بات, بس ایک جملے سے مسائل ہے. رونے کے لیے آئے ہو, رونے کی نیت سے آئے ہو تو اسی جملے سے آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے. مولا حسین اور شخص کے گفتگو ہو رہی تھی. ایک مرتبہ کتنا چاند سا کھڑا, کتنا پیارا بچہ ہے یہ, وہ شخص تعریف کرتا رہا. ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے علی قدر کے چہرے کو دیکھا, آنکھوں سے اشک نکل آئے, اور آنسو نکلنے کے بعد اس شخص سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے مرد مومن, مجھے ایک سوال کا جواب دے گا؟ اس نے کہا جی بتائیں. مولا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کبھی بتا کہ اگر اس بچے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تیری کیا حالت ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا مولا اس کے پیروں میں پھول جیسے پیروں میں کانٹا چبھنے سے پہلے میری آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے, میں منظر دیکھ نہیں سکتا. بعض مسلمان پر حسین روتے روتے جملہ کہتے تمہیں معلوم ہے مجھے میرا بیٹا وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کے سامنے اپنے سینے میں رسی کا پھل رکھتا ہے. اللہ خدا کو کوئی دنیا دے سے حالت نہیں کر رہا. بس عزیزانو یاد رکھنا کہ آج کل جوان کے جنازے کو اٹھانا ہے. میں ہر مجلس میں یہ پڑھوں گا اس لیے کہ آپ کو جنازہ اٹھانا ہے. عزیزانو اس کا جنازہ اٹھانا ہے کہ اس کا جنازہ پاک نہ اٹھا سکتا. جب بھی کاندھا لینا تو ہائے حسین ضرور کہنا. اس لیے کہ آج تک مجلسوں میں مولا حسین کا پرسہ رسول خدا کو کیوں نہیں دیا؟ مولا حسین کا پرسہ مولا علی کے خدمت میں پیش کیا, لیکن آج اکبر کا پرسہ حسین کو دینا ہے, ایک بیٹے کا پرسہ ایک باپ کو دینا ہے. میں نے چھوڑ دیے سارے مسائل, دو چار جملے سن لو تاکہ حق گریہ ادا ہو جائے. پھر آپ جانو, آپ کی آنکھیں جانے اور جناب علی اکبر کا تعبیر جانے. پھر میں نہیں کہوں گا کہ آپ گریہ کرنا, اگر کہنے کے بعد رو گے تو پھر کیا رونا. اس لیے کہ آج تو اس کا ماتم ہے کہ جس کے ماتم پر کربلا کے پتھروں نے خون کے آنسو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون ایسا ہوگا کہ جس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوگا؟ ان مصیبتوں پر تو پتھروں نے گریہ کیا ہے. بس دلوں کو تھام لینا اور بیدار ہو جانا. اس لیے کہ جناب علی اکبر کے مسائب پڑھنے کی طاقت مجھ میں بھی نہیں ہے. جوان ہوں اور ایک نوجوان کے مسائب پڑھنے. میرے جوان بھائیوں, اپنے بوڑھے باپ کا درد تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ احساس کرو. لیجیے اکبر کے جانے کا وقت آ گیا. لیجیے رخصتی. روایت کہتی ہے کہ خیمے سے جناب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا
کہ ایک جوان ہے جو خیمے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن 18 مرتبہ پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ اے جوانوں، گھر سے دور جانے والوں، اپنی ماں سے ذرا پوچھا کرو۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بس احساس کر لینا مصائب سننے کا نام نہیں ہوتا، اپنے آپ کو باہر رکھو۔ ماتم کرتے ہوئے گھر جاؤ گے آج 18 مرتبہ۔ اس نے کہا ایسا میں سوچ ہوں کہ کوئی بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے بھیا اپنی بہن کو چھوڑ کے نہ جانا، کوئی ماں کہتی ہے بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کے نہ جانا، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ آوازیں بلند کر کے رویا کرو، آوازیں بلند کر کے رویا کرو۔ لیجیے جناب علی پر باہر گھوڑے پر سوار ہوئے، المختصر 4 سے 5 جملے مسائب کی مجلس تمام ہو جائے گی، آپ ہوں گے اور جناب اکبر کا تابوت ہوگا۔ اکبر گھوڑے پر بیٹھے، جس کے سینے میں دل ہے، دل میں احساس ہے، وہ اپنی احساس میں اپنے باپ کی محبت کو لا کر ذرا سوچے گا۔ ادھر اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے بڑھا۔ اچانک جب گھوڑا آگے بڑھا، پیچھے پیچھے حسین محبت میں دوڑتا چلا رہا ہے۔ یہ ہزاروں احساس کرنا، ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین دوڑنے لگے۔ اچانک حسین کو ٹھوکر لگی، میرے حسین زمین پہ گرے۔ ایک مرتبہ اکبر نے کیا دیکھا، ایک برقعے والی بیوی۔ اے اکبر ٹھہر جا، میرا بیٹا گر گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ماتم کرنا، ماتم کرنا، 2 سے 4 جملے تابوت خانہ اندر، عزاداروں پیچھے نہ دو کھانا ہے، لیکن میرے کہنے کے بعد 2-4 جملے مسائب کے سن لو۔ اگر آج مر بھی جاؤ گے تو کم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ پیچھے مڑ کے دیکھا، اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، بابا کے خیال میں آئے، بابا آپ تو الوداع کر چکے تھے نا، یہ پیچھے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ حسین نے دیکھا اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اولاد والو، آج تم نہ روگے تو کون رہے گا جن کے جوان بیٹے ہو؟ کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ ہاں زیادہ رو لیجیے، باتیں ہوئی، میں نے چھوڑا سارے مسائل۔ روایت کہتی ہے اکبر واپس کربلا میں آئے، جنگ کی علی کے لال نے، جنگ کی حسین کے بیٹے نے، لیکن خدا لعنت کرے حسین بن نمیر پر، ملعون آگے بڑھا، ملعون نے ایک نیزہ مارا، ایسا نیزہ مارا، مجھے نہیں معلوم اس حملے کو کون سمجھ سکتا ہے۔ اگر سمجھنا چاہتا ہو میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، اکبر پہ کیسا حملہ ہوا۔ کیا معمولی بات ہے کہ نیزہ کا ٹوٹ جانا؟ ایک نیزہ کا ٹوٹ جانا آسان بات ہے؟ سنتے ہو نا نیزہ ٹوٹ گیا، کبھی تم نے غور نہیں کیا اس جملے پر کہ نیزہ جیسا مضبوط وہ اکبر کے سینے میں ٹوٹا کیسے؟ عزادارو، حسین کا جوان بیٹا ادھر نیزہ چلا، اکبر کے سینے میں لگا۔ اکبر نے ایک مرتبہ اپنی طاقت جمع کر کے انگڑائی لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیزے کی روح ٹوٹی۔ ہر شہید جب گھوڑے سے گرا ہے نا، سب نے آقا حسین کو بلایا۔ کسی نے کہا امو میری مدد کو آؤ، کسی نے
نے کہا چچا میری مدد کو آؤ, کسی نے کہا بابا میری مدد کو آؤ, لیکن اللہ اکبر, اکبر گھوڑے سے گرے, بابا اکبر کا سلام. کبھی آپ نے سوچا کہ اکبر نے بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ دل پھٹ جائے گا زدارو. اکبر جیسا جوان بیٹا جانتا تھا کہ صبح سے بابا نے نہ جانے کتنے زخم برداشت کیے, اگر اب بھی میں بلاؤں بابا کو نہ جانے کتنے زخم لگیں گے. بس جو 3 جملے میں استعمال ہے, تابوت آپ کے سامنے ہے, لیکن خدا کے لیے اپنے آپ کو کربلا پہنچا کے کاندھا دینا, اکبر کے جنازے کو اٹھانا ہے. ایک جملہ قیامت کا ہے, بس اگر یہ جملہ سن لیا آپ نے گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے خدا کے لیے. ادھر اکبر زمین پر آئے, روایت کہتی ہے کہ بوڑھے باپ کے کانوں سے اکبر کے کانپتی ہوئے سلام کی آواز گونجی. حسین تڑپ گئے, میدان کربلا کی طرف دوڑے. روایت کہتی ہے کہ حسین اکبر کی طرف دوڑ بھی نہیں سکے, کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے. اے میرے لال اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا کو کوئی بنا دے, کوئی کسی کے چہرے کو دیکھ کے روئے, کوئی شرم نہ کرے رونے پر. بس جس جملے کے لیے مجھے یہاں تک لانا تھا وہ قیامت کا جملہ سننا ہوگا. کمزور دل والوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنا, اس لیے کہ اکبر کا زخم دکھانے جا رہا. اکبر کا زخم برداشت کر سکو گے. حسین اکبر کے قریب آئے, میری طرف دیکھنا. باپ بیٹے کے قریب آیا, محبت سے برداشت نہ ہوا, بیٹے کو سینے سے لگایا. اکبر نے ایک مرتبہ ہاتھ ایسے کیا, بابا سینے میں زخم ہے. کیا کرو جیسے کسی پوری ماں کا جوان. برداشت کر سکو گے؟ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کون برداشت کر سکے گا. تاریخ کہتی ہے کہ مرتبہ جیسے حسین نے سنا اکبر تمہارے سینے میں بچی کا خون ٹوٹا ہے. اکبر نے کہا جی بابا. روایت کہتی ہے لو عزادارو برداشت کر لینا, میری طرف دیکھنا میری طرف دیکھنا. اللہ مجھے اتنی طاقت ہے کہ میں یہ جملہ آپ کو سمجھا سکوں. ایک مرتبہ میرے مولا حسین گھٹنیوں کے بل بیٹھے, آستین کو پلٹا اور پلٹنے کے بعد ایک ہاتھ سے نیزے کو پکڑا, ایک ہاتھ سے سینے پہ رکھا. اب جو حسین نے نیزہ کھینچا ایسا لگا کہ زلزلہ آیا. اکبر میرا بابا کربلا کی زمین ہلی, اکبر نہیں ہلا. اے بابا آخری جملہ اور ملا کہتا ہوں, آخری جملہ کا کھینچنا تھا. اپنی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ حسین نے منوہا بڑا مصیبتہ. جنازہ اٹھاؤ گے مگر یہ منظر یاد رکھنا, حسین نے اٹھایا, سینے سے سینہ ملایا, ہاتھوں کو کاندھے پہ رکھا, لیتے ہوئے چلتے رہے. اے بنی اسد والو آؤ, مجھ سے جوان کا بیٹا جوان کا لاشا نہیں ہوتا. اے بنی
اسد والو حسین کی مدد دو ایک بوڑھے باپ سے چلا